کوہ کاف، یہ نام سنتے ہی نا ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ ایک پراسرار وادی، جن، پریاں، عجیب مخلوقات، اور کہتے ہیں وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ تو کیا یہ سچ میں جنات کا دیس ہے یا کوئی اور ہی دنیا کا راستہ؟ آج ہم اسی کوہ کاف کے تصور کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، مختلف زاویوں سے۔ قدیم داستانیں ہیں، مذہبی روایات ہیں، پھر صوفیانہ باتیں، جغرافیائی اندازے، اور ہاں، جدید سائنس بھی۔ دیکھتے ہیں ان سب میں کیا ملتا ہے۔ جی بالکل، کوہ کاف کا ذکر تو بہت پرانا ہے۔ عربی، فارسی، ہندوستانی کہانیوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اکثر کہانیوں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی جن یا دیو کسی شہزادی کو قید کر لیتا ہے۔ ہاں، اور وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ بالکل، انسانی پہنچ سے بہت دور۔ اور اگر اسلامی روایات کو دیکھیں تو وہاں تو اسے باقاعدہ جنات کا ٹھکانہ مانا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ایک تصور یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ چمکتے ہوئے زمرد کا بنا ہے۔ اچھا، زمرد کا؟ جی، اور کہتے ہیں کہ آسمان کا جو نیلا رنگ ہے نا، وہ اسی کے عکس کی وجہ سے ہے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ زمین کا مرکز ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کو تھامے ہوئے ہے ایک میخ کی طرح، اور دنیا کے سارے پہاڑی سلسلے اسی سے جڑے ہیں۔ جیسے سب کی جڑ یہی ہے۔ بالکل، پھر اس میں صوفیانہ رنگ بھی بہت گہرا ہے۔ جیسے مولانا رومی کے حوالے سے ایک قصہ آتا ہے کہ سکندر اعظم آب حیات کی تلاش میں یہاں پہنچے تھے۔ اچھا، سکندر اعظم بھی؟ جی، اور وہاں انہوں نے فرشتے اسرافیل کو سور ہاتھ میں لیے منتظر پایا۔ اور عطار جیسے صوفی شعراء کے نزدیک تو یہ کوئی حقیقی پہاڑ ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک روحانی سفر کی علامت ہے، شعور کی آخری حد، جہاں انسان اپنی میں کو ختم کر کے حق سے مل جاتا ہے، فنا فی اللہ جسے کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ، یعنی اپنی ذات کو اللہ میں گم کر دینا۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت گہری تشریح ہے۔ مطلب یہ ایک جگہ سے زیادہ ایک کیفیت ہوئی؟ ہاں، ایک روحانی مقام۔ اچھا، ایک روایت کا بھی بہت ذکر آتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منسوب ہے، وہ کیا ہے؟ جی، وہ روایت کافی تفصیل بتاتی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ کوہ کاف کے اس پار یعنی دوسری طرف 7 سمندر ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ 7 سمندر اور 7 زمینیں؟ جی، اور 70,000 قسم کی اڑنے والی مخلوقات ہیں جو ہوا پر زندہ رہتی ہیں۔ ہوا پر زندہ؟ یہ تو بالکل ہی الگ بات ہے۔ اور یہ کہ وہاں تک انسان پہنچ نہیں سکتا، راستہ بہت مشکل ہے، کئی مہینوں کا اندھیرا ہے۔ اچھا، تو وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ روایت کے مطابق وہ لوگ سورج چاند کو نہیں جانتے، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور فرشتوں کی طرح اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جی، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، یہ تو اس مقام کی ماورائی حیثیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن خیر جب لوگوں نے اسے دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پھر جغرافیائی نظریات سامنے آئے۔ ہاں، تو جغرافیائی طور پر کیا اندازے ہیں؟ سب سے مشہور نظریہ تو یہی ہے کہ یہ آج کا کوہ قفقاز ہے، کاکسس ماؤنٹنز۔ قفقاز، جو روس اور جارجیا وغیرہ میں ہے؟ جی ہاں، جو بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے، روس، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان۔ لیکن کیا کہانیوں کی تفصیلات اور قفقاز کے جغرافیے میں کوئی خاص مماثلت ہے بھی یا بس نام ملتا جلتا ہے؟ دراصل یہی بڑا سوال ہے، کوئی بہت ٹھوس مماثلت نہیں ملتی، بس نام کی مشابہت ہے اور علاقہ دور دراز اور کچھ مشکل گزار بھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ نظریہ مشہور ہو گیا۔ تو مطلب یہ پکا نہیں ہے؟ ہی نہیں، کچھ لوگ تو اسے انٹارکٹیکا سے جوڑتے ہیں، کوئی اٹلانٹس کا حصہ سمجھتا ہے، مگر یہ سب کیا سارائیاں زیادہ لگتی ہیں۔ تو جغرافیائی طور پر تو معاملہ مشکوک ہی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر جدید سائنس کا کیا زاویہ ہے؟ آپ نے کچھ ڈائمینشنز کی بات کی تھی۔ جی، وہ ایک بالکل الگ پہلو ہے۔ جدید فزکس میں خاص طور پر سٹرنگ تھیوری جیسی چیزیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کائنات میں صرف یہ 3 لمبائی، چوڑائی، اونچائی والی ڈائمینشنز اور ایک وقت کی ڈائمینشن نہ ہو۔ تو کیا مطلب اور بھی ہیں؟ جی، نظریہ یہ ہے کہ شاید مزید چھپی ہوئی ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں، ممکنہ طور پر 11 تک۔ 11 ڈائمینشنز؟ ہاں، لیکن وہ ایسی ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ تو
کیا یہ ممکن ہے کہ کوہ کاف جیسی جگہیں یا جیسے عالم ارواح، عالم برزخ کا تصور ہے، وہ ان دیکھی ڈائمینشنز میں ہوں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے؟ دیکھیں، یہ خالصتاً ایک نظریاتی سوال ہے، سائنس اسے ثابت نہیں کرتی، لیکن یہ خیال بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید حقیقت ہماری جانی پہچانی دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ دوسری دنیایں جن کا ذکر پرانی کہانیوں اور مذہبی کتابوں میں ہیں، وہ صرف کہانیاں نہ ہوں بلکہ کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوں جو ان اضافی ڈائمینشنز میں ہو۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کوہ کاف صرف ایک پہاڑ نہیں رہا، یہ تو ایک کثیر الجہادی تصور بن گیا ہے۔ بالکل۔ قدیم کہانیوں کا مرکز ہے، مذہبی روایات میں مقدس مقام ہے، صوفیہ کے لیے روحانی استعارہ ہے۔ اور شاید جغرافیائی طور پر کوفکس کا پہاڑی سلسلہ بھی ہر زاویہ الگ کہانی سناتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا قدیم انسان کا اپنی دنیا کی سرحدوں سے پرے ان پر اسرار ناقابل رسائی جہانوں کا تصور اور آج کی سائنس کا کائنات میں اضافی اندیکھی ڈائمینشنز کا خیال، کیا یہ دونوں اپنے اپنے طریقے سے ہمیں حقیقت کے ان پہلوؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ابھی ہمارے علم اور سمجھ سے باہر ہے؟ بہت گہری بات ہے، واقعی سوچنے کا مقام ہے۔